السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت یوٹیوب چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ مزید معلومات کا تبادلہ کریں۔ فارورڈ بلاک، باغی بلاک، باغی گروپ یا ٹوپی ڈرم، اب طرح طرح کی آراء ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آج جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ خود بھی انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا، اور کل ان کے بہت سے کچھ اراکین جو تھے، جو باغی گروپ کے بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے تھے، انہوں نے تو بہت سی باتیں کر ڈالیں، بلکہ ان کی باتوں سے تو بو یہ آ رہی تھی، یا یہ باقاعدہ کہا بھی جا رہا تھا، چونکہ میڈیا کے لوگ جیسے ہم سارے میڈیا کے لوگ ہیں، وہ بعض کا سوال ایسے کرتے ہیں کہ جواب دینے والا ان سوالوں کے سحر سے باہر نہیں آ پاتا اس خول سے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے حلف اٹھا لیا کہ آپ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہہ دیا باغی اراکین نے کہ اگر جہانگیر ترین کہیں گے تو ہم بجٹ بھی منظور نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال کرتے کرتے یہ باتیں اس طرح کی چلتی رہیں، تو رات کو میں ایک بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، فیصل حیات جبوانہ، جو اس وقت جہانگیر ترین گروپ میں پیش ہیں، راجہ ریاض کے بعد غالباً دوسرے تیسرے نمبر پہ وہ آ جاتے ہیں، بڑے نون ہیں وہ، بلکہ آج انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بھی ملاقات کی ہے۔ ان سے میں نے بات کی کہ بھئی یہ تو بڑی کنفیوزنگ باتیں آ رہی ہیں، وہ تو ہمیں تاثر دیا رہتا ہے فارورڈ بلاک کا، جبکہ ملک کے اندر ایسے قوانین ہیں ہماری پارلیمنٹ کے جو رائج ہیں، جن میں ڈیفیکشن کلاز بھی آ جاتی ہے۔ ایک پارٹی کا دھڑا اگر الگ ہوتا ہے اور وہ فارورڈ بلاک باقاعدہ باضابطہ اگر بناتا ہے، اس کو نوٹیفائی کرنا پڑ جاتا ہے، اسپیکر کو اطلاع دینی پڑ جاتی ہے، پھر وہ اس پارٹی کا حصہ نہیں رہتے، یا اس کے لیے اگر کوئی قانونی نظیر ہے تو بہرحال وہ بھی کوئی عام آدمی کو تو علم میں نہیں ہے، وہ کہیں گے نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ہم مکمل دھڑا ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل الگ ہو رہے ہیں، ہمارا وزیر اعظم عمران خان پہ پورا اعتماد ہے۔ اور وہی بات آج، اور جب میں نے انہیں پوچھا کہ جی آپ نے تو اپنا پارلیمنٹ لیڈر بھی منتخب کر لیا، تو کہنے لگے نہیں جناب وہ تو ہمارا پارلیمنٹ لیڈر ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے حلف بھی اٹھا لیا، انہوں نے کہا جی وہ حلف بھی نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ تو کہا گیا، میں نے کہا جی پھر میں نے الفاظ ان کے منہ میں ڈالے بطور میڈیا اور ان سے ہاں کرائی، تو وہ کہنے لگے ہاں جی۔ میں نے کہا یہ کوئی گروپ کمٹمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں گروپ کمٹمنٹ ہے۔ تو میں نے کہا اگر حلف نہیں اٹھایا تو وہ جو آپ کے سعید اکبر نعوانی، وہ بھی ہمارے بھائیوں کی طرح پرانا تعلق ہے جیسے میڈیا اور پولیٹیشنز کا ہوتا ہے، تو میں نے کہا جی وہ پھر آپ کے پارلیمنٹری لیڈر پنجاب اسمبلی میں کیسے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں وہ پارلیمنٹری لیڈر تو نہیں ہوں گے، کیونکہ پارٹی تو ایک ہے، پارلیمنٹری لیڈر جو ہوتا ہے کسی پارٹی کا وہ تو متفقہ ہوتا ہے، جیسے پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر پہلے جو موجود ہے اس کو ہٹا کے تو نعوانی صاحب نہیں آئیں گے۔ جو 29 32 یا 27 28 بقول ان کے تھا، ہمارے لوگ دوست جو ہیں وہ 30 32 پہ لے جاتے ہیں، پلس 8 ایم این اے شامل کرتے ہیں، جبکہ میری معلومات کے مطابق یہ کل 27 28 بنتے ہیں، جن میں ایم پی ایم این اے جو ہیں وہ باغی کہہ لیں، ناراض کہہ لیں، شامل ہیں۔ لیکن آج تو ساری باتیں عجیب سی لگیں جب ترین صاحب خود آگے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ انصاف پسند ہیں، انصاف کریں گے۔ ایف آئی اے نے جو 3 ایف آئی آر جو مقدمے درج کیے ہیں ان میں چینی اسکینڈل کا ذکر نہیں ہے، اور مجھے اپنے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو کلین چٹ ملنے والی ہے۔ اور کلین چٹ تو میرے ذرائع کو چھوڑیں، وہ تو صاف نظر آ رہی ہے، پکڑتے ہیں ان کو چینی اسکینڈل میں، اور چینی اسکینڈل کا کوئی نام ہی نہیں، کوئی اندراج ہی نہیں، کوئی دفعات شامل ہی نہیں ہے ان کی ایف آئی آر میں۔ یہ تو کلین چٹ تو انہیں پہلے مل گئی۔ اب رہ گئی بات کہ وہ منی لانڈرنگ میں، اثاثے اسیٹس بیانڈ مینز میں، اور سارا ہوگا تو منی ٹریل تو انہوں نے آج دے دیا ہے۔ تو ویسے بھی ہوتا ہے کہ عدالت میں آدھا سچ آدھا جھوٹ نہیں چلتا، اس میں جب شک ہو جائے کہ آپ پکڑ کسی کیس میں رہے ہیں، آگے جا کے آپ نے ایف آئی آر بھی کچھ مشکوک بنا دیں، اور وہ ایک سارا مبہم قسم کا ایک کیس بنا دیا، تو جہاں ابہام ہوگا وہاں ملزم کو فائدہ ہوگا، اور ملزم کو فائدہ، اور آج اس کا بین السطور کچھ اظہار بھی کیا گیا ترین صاحب کی طرف سے کہ جی علی ظفر کو جو مقرر کیا گیا ہے کہ ان کے سارا معاملہ سنے، ان کے وکلا نے ان کو صفائی دی ہے، اور انہوں نے ترین صاحب نے سارا اپنا منی ٹریل دے دیا ہے۔ وہ معاملہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس میں بھی تو پھر
خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ تو پھر قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یا ناراض بھی ہیں اور ناراض نہیں بھی ہیں، باغی بھی ہیں اور وفادار بھی ہیں۔ تو سیاست کا یہ بالکل ہی نیا رخ ہے۔ ماضی میں ایسا ہوتا تو رہا ہے، لیکن یہاں تو ایک سیاست کی عجیب نئی قسم کی کنفیوزنگ سیاست کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے۔ تو آگے بڑھنا کیسے ہے، ہم نے کام کرنے کیا ہے؟ یہ تو وہی ہے کہ آج ایک منسٹر وفاقی کہہ رہے تھے کہ جناب 3 سال تو گزر گیا، اب 2 سال رہ گئے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں شکر الحمدللہ کہ اوکھے سوکھے 3 سال دے لیں گے، باقی بھی 2 بھی لنگ جائیں گے، کام کرے نہ کرو تو یہی معاملہ چلتا رہے گا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ ساری باتیں، باقی باتیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ۔